اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے 5 نام ہیں۔ ویسے تو نام اس پانچ کے نام بہت سے ہیں، قرآن کے اچھا نام تو بہت سے ہیں، لیکن قرآن کے اندر خود جو استعمال ہوئے ہیں قرآن ہی کے لیے وہ 5 نام ہیں۔ ٹھیک ہے ایک نام اس کا ہے، پہلا نام الکتاب۔ جیسے ٹھیک ہے قرآن میں ہے نا کہ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، یہ ہوں، سورہ زمر کی 41 نمبر آیت میں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ٹھیک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، تو اس سے مراد ٹھیک قرآن ہے۔ تو ٹھیک ہے الکتاب اس کا نام ہے، اور اس کے مراد کیا ہے کہ مخصوص کتاب، خاص کتاب۔ تو قرآن کریم کیونکہ مخصوص کتاب ہے اور سب سے زیادہ معتبر، اتھینٹک، مستند، صحیح ترین کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، اس لیے اس کو الکتاب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوسرا اس کا نام ہے الذکر، ذکر۔ ذکر اچھا جی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن ہی کے اندر، یعنی سورہ ہجر کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ٹھیک ہے ذکر کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے، اور یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن سراپا نصیحت ہے، سارا کا سارا نصیحت ہے، اس لیے الذکر بھی اس کا نام ہے۔ ٹھیک ہے تیسرا جو نام ہے وہ ہے الفرقان۔ ٹھیک ہے الفرقان، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا ہے۔ اور ٹھیک ہے فرقان کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو فرق کرنے والی چیز، یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی ہے فرق کرنے والی چیز، اور جو ٹھیک تفسیر کی ٹرم ہے اس میں کہتے ہیں کہ وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان ڈفرنس بتائے، فرق بتائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کو کھول کھول کر بیان کر دے تو اس کو الفرقان کہتے ہیں۔ تو چونکہ ٹھیک ہے قرآن بھی حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان کھول کھول کر اس کو بیان کرتا ہے، اس ہوں، لیے اس قرآن کا تیسرا نام جو ہے وہ الفرقان ہے۔ ٹھیک ہے چوتھا نام ہے اس کا التنزیل، جس کو سورہ اچھا واقعہ میں فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، کہ یہ ٹھیک ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہوا ہوں، یہ قرآن ہے، تنزیل۔ تو تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ تو قرآن تو کریم ہوں، پہلے پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، ہوں، اور پھر وہاں سے حالات کے موافق تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اس ٹھیک لیے ہے اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اور قرآن کا پانچواں نام ہے القرآن خود، جی اور یہ سب سے معروف، سب سے مشہور نام ہے، اور ہر شخص اس کو جانتا ہے کہ قرآن، اور قرآن کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب یا وہ چیز جو پڑھی جائے، اور یہاں مراد یہ ہے کہ پڑھی جانے والی کتاب۔ تو یہ اب یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں، اور اس کی ابتدا ہی اقرأ بسم ربک الذی سے ہوئی ہے۔ جی تو اب اس کو قرآن زیادہ مشہور ہے، اور قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور پوری ہوں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو ہے کتاب وہ قرآن پاک ہے، اور یعنی 24 گھنٹے کے اندر کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس وقت کے اندر پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، اس کو پڑھا نہ جا رہا ہو، اس لیے کہ جی بعض دفعہ لوگ کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہوں،
تو وہ بھی جو ہے قرآن ہی ہے، اور اس طرح دنیا میں ہر وقت اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن کیونکہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے جو ہے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور باقی دوسری بات، یہ ایک بات ہو گئی قرآن کے 5 نام۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل کس طرح سے ہوا ہے، تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اچھا جی آواز چل رہی؟ جی اب آئی آواز جی۔ ہاں ابھی میں رک گیا تھا، آواز بند ہو گئی تو میں رک گیا تھا۔ جی جی اچھا، جی ایک دوبارہ ذرا اس میں وہ کر لو، شیئر کر۔ جی تو یہ قرآن جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، اور اس کی ٹھیک ہے۔ تفصیل حدیث پاک کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت کے اندر آتی ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے وحی غیر مطلوب اس کو کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے وحی مطلوب۔ میں اس کا فرق بتاتا ہوں۔ وحی ہوں غیر مطلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بات ڈال دی، اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے بیان کر دیا، لیکن وہ اس کو نماز میں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی وہ قرآن نہیں ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، تو وہ بھی وہی ہوتی ہوں ہے، لیکن اس کی کیونکہ نماز میں تلاوت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو وہی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ تو ایک تو وہ قسم ہے۔ دوسری قسم وہی ہوں مطلوب کی ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے جو کتابی شکل ہے ہمارے پاس قرآن ہے، اس کو وہی مطلوب کہتے ہیں۔ تو دونوں ٹھیک ہے۔ صورتیں جو ہے وحی کی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوتی رہی ہے۔ اما عائشہ جی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر، اور اس کو روایت جی کرتے ہیں حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوں پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے، تو یعنی یہ وحی ہوں کی کیفیت میں عرض کر رہا ہوں کہ وحی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ تو انہوں نے ہوں حارث بن ہشام نے پوچھا کہ وحی کس طرح نازل ہوتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کسی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ اچھا صورت جو ہے یعنی گھنٹیوں کی آواز آنا جو ہے نا، یہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوں ہوتا ہے گھنٹی کسی آواز کا، تو جو کچھ اس آواز میں ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا، اور دوسرا اچھا کبھی کوئی فرشتہ میرے سامنے ایک انسان کی صورت میں آ جاتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس وہ اس کا ہوں کہا ہوا جو ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ تو اس میں حضور ٹھیک علیہ ہے۔ السلام نے جو ہے نا 2 قسمیں بیان کی ہے وحی کی آنے کی۔ ایک یہ ہے کہ گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے، ہوں وہ اس ہوں کو یعنی یہ 2 قسمیں۔ اور گھنٹی کی آواز سے تشبیہ اس کو اس لیے دی ہے کہ جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے وہ تسلسل سے ایک دفعہ گھنٹی بجتی ہے تو اس کی آواز تسلسل سے آتی رہتی ہے، اور ہوں دوسرا یہ کہ اس کی سمت معلوم نہیں ہوتی گھنٹی کی آواز کس طرف سے آ رہی ہے، تو اسی طرح اس وحی کی بھی اچھا کیفیت یہ ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کس طرف سے آ رہی ہے اور مسلسل ہوتی تھی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے۔ ہوں تو اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ یہ جو حضور نے فرمایا نا، یہ گھنٹی کی جو آواز ہوتی ہے اس صورت میں جو وحی ہوتی ہے یہ بہت سخت ہوتی ہے، اس کی کیفیت سخت ہوتی ہے۔ اچھا تو ام عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی یہ جو گھنٹی کی صورت میں آپ سسن پر وحی آتی تھی تو یہ ایسی سخت ہوتی تھی، اس کی کیفیت کہ سخت سردیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا، اور ایسی اچھا سردی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت سردیوں میں آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، اور آپ صلی ہوں اللہ علیہ وسلم کے یعنی وہ پیشانی جو ہوتی ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ اور ایک اچھا روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جو ہے نا وہ بدل جاتا تھا وحی کے وقت میں، اور کپ کپی اچھا طاری ہو جاتی تھی، دانت بجنے لگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
اچھا اور آپ صلی اللہ اچھا علیہ وسلم کی پیشانی سے وہ یعنی پسینے کے قطرے جو ہے نا موتیوں کی طرح سے نیچے گر رہے ہوتے تھے، ہوں، ایسا پسینہ آ جاتا تھا، اور چہرہ بھی بعض کا سرخ ہو جاتا تھا۔ یہ روایتیں بخاری میں بھی ہوں، اور دوسری کتابوں میں بھی ہیں۔ ہوں، اور یہ بوجھل جی ہوتا تھا اس وقت، اگر اب آپ حضور علیہ السلام اگر اس وقت کسی سواری پر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بوجھ کی ہوں، وجہ سے سواری بیٹھ جاتی تھی، دب جاتی تھی۔ اور او اس اچھا بخاری شریف کی کتاب الجہاد کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ ہوں، حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ بے تکلف تھے، وہ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں جی حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب اچھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے ایسے لگا کہ میری ران جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے، اتنا مجھے تکلیف ہوئی۔ تو او حضور علیہ اچھا السلام ہوں، کے اوپر یہ جو وحی کی کیفیت ہوتی تھی یہ سخت ہوتی تھی۔ ہوں، کبھی کبھی جو ہے نا ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کے اندر شہد کی مکھیوں کی بن براہٹ کی طرح بھی آواز آتی تھی، اسی کے اندر گھنٹی کی آواز کے اندر۔ تو اچھا یہ ہو گیا کہ وہی نازل ہونے کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ آواز گھنٹی کی صورت میں آتی تھی اور مسلسل ہوتی تھی، اور ہوں، اسی طرح کبھی کبھی اس گھنٹی کے ساتھ جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کے بن بنانے کی آواز بھی ہوتی تھی، جی ہوں، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا نا کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ جی تو ایسے موقع جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے تو ایک مشہور صحابی تھے حضرت ہوں، دحیہ کلبی، کیا دحیہ نام تھا؟ دحیہ کلبی، دال ہا یا ہا، دحیہ کلبی، وہ اچھا کلب ان کے قبیلے کا نام ہوگا۔ تو دہیا آپ کیا بتایا آپ نے؟ دال ہاں دال ہا یا اور ہا، دحیہ۔ اوکے ٹھیک ہے دہیا ٹھیک ہے ہاں جی۔ تو کیونکہ وہ بڑے حسین جمیل خوبصورت تھے تو ہوں، حضرت جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے جی جی۔ تو اس طرح بھی ہوتا تھا، تو انسانی شکل میں جب آتے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جبریل علیہ السلام آتے اور کبھی کسی اجنبی آدمی کی شکل میں بھی آ جاتے تھے۔ اور جی ٹھیک ہے اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے حضور علیہ السلام سے سوال کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی آیا تو ہم اس میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، مکہ کا آدمی۔ ہوں، اب اس سے ہمیں اندازہ ہو کہ یہ بہت دور سے کہیں سے آیا ہے، سفر سے آیا ہوں، ہے، لیکن اس کے کپڑوں کے اوپر کوئی سفر کے نشان نہیں تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں سفر وہ اونٹوں پر ہوتا تھا، گھوڑوں پر ہوتا جی تھا، کپڑے میلے ہو جاتے تھے آدمی کے۔ ہوں، ہوں، تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ سفر کر کے مکہ کا رہنے والا نہیں، مکہ کا ہوتا تو ہم پہچانتے اس کو، تو جی پتہ ہے سفر کر کے آیا، لیکن سفر کا کوئی نشان اس کے کپڑوں پر نہیں تھا، صاف ستھرے کپڑے تھے۔ اس نے آ کے ہوں، حضور علیہ السلام سے مختلف سوال کیے۔ تو ہوں، ایک پوچھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، حضور نے اس کو بتایا، پھر پوچھا اسلام کس کو کہتے ہیں، حضور نے اس کو بتایا، پھر پوچھا کہ اسی احسان کس کو کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ گمان ہو تو پھر یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح ہوں، قیامت کے بارے میں حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح قیامت کے بارے میں تجھے معلوم نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ ہوں، تو اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا، تو حضور نے پوچھا کہ صحابہ سے پوچھا کہ بتا تم پتہ ہے یہ کون آدمی کون تھا؟ تو ہوں، صحابہ نے عرض کیا لیکن ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ تو حضور نے ہوں، فرمایا تھا کہ یہ جبرائیل تھا اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا، یعنی اس نے مجھ سے پوچھے ہیں اور میں نے اس کو ہوں، جواب دیا، تو ان سوالوں کے جواب تمہیں بھی معلوم ہو گئے۔ ہوں، جی تو یہ دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے انسانی شکل میں آ جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آئے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے۔
انسانی ٹھیک ہے، شکل اپنی صورت میں، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 دفعہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، حضور نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہو۔ ایک مرتبہ اس وقت ہوا جب آپ نے خود جبریل علیہ السلام کو یہ فرمائش کی، خود بتایا کہ تم اپنی شکل دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے۔ تو حضرت جبریل کو حضور نے دیکھا، پھر دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا، اور ٹھیک ہے، کے موقع پر مکہ مکرمہ میں جب آپ کو نبوت ملی، بالکل ابتدائی زمانے میں، اجیاد ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں حضور علیہ السلام نے جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، تیسری صورت وہی کی ہو گئی کہ جبریل السلام اپنی اصلی شکل میں آئے۔ ہوں، چوتھی صورت وہی کی ہے کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہوں، خود جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے ہم کلام ہو، بغیر کسی واسطے سے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں صرف ایک دفعہ معراج کے موقع پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی۔ تو جی، یہ ایک شکل یہ ہے۔ تو البتہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام جو ہوئے ہیں وہ الگ واقعات ہیں۔ علامہ جی، سیوطی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیے۔ تو یہ چوتھی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بغیر واسطے کے خود ہم کلام ہو، جی، اور پانچویں صورت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر، نہ انسانی شکل میں آئے نہ اپنی صورت میں آئے، کسی صورت ہوں، میں آئے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی چیز ڈال دیں، جس کو ہوں، القاء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ القاء، الف لام قاف الف، القاء، جی، یا الہام بھی کہہ سکتے ہیں، القاء بھی کہہ سکتے ہیں، کہ کسی ہوں، شکل میں آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دیں۔ تو یہ بھی ایک وحی کی شکل ہوتی تھی۔ تو جی، بہرحال انبیاء علیہ تسلیمات کے کو اس بات کا یقین، ان کے دل میں جب اس طرح کی بات آتی تو ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ تو انبیاء کے علاوہ کسی اور آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 5 صورتیں ہم نے آج وحی کی پڑھ لی۔ جی، اس جی، کے علاوہ قرآن پاک کی جو، کیونکہ قرآن پاک کا نزول تدریجاً ہوا ہے، تدریجاً سٹیپ وائز ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ جی، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر، اگلی بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی جو آیت ہے قرآن پاک کی وہ کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اور اس میں لیلۃ القدر کی رات میں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 17 رمضان کو، بعض میں 19 رمضان کا، بعض میں 27ویں رمضان کا آتا ہے، کہ غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، اور اس کے اندر سورہ علق کی ابتدائی آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ جی، سورہ اقرأ کی، سورہ علق کی پہلی ابتدائی 5 آیتیں جو ہے نازل فرمائی۔ جی، تو اب کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، ہر طرح کی ہوں، برائیاں ان میں موجود تھی، لیکن اس لیے ساری برائیوں کے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پہلی جو آیت نازل فرمائی اس میں پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے، اقرا جی، کا ذکر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی بیماری جو انسانیت کی ہے نا وہ جہالت ہے، تو جہالت سے جی، ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے اسی کو دور کیا گیا۔ آج اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل بھول جاؤں گا جی۔ اس کو ذرا آپ تھوڑا سا ضبط بھی کر لیں، تاکہ اگر کوئی کاغذ پینسل ہو تو اس کو ذرا لکھ لیا کرے تو۔ ٹھیک ہے، ہاں میں لکھ رہا ہوں بالکل۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو جی، پھر اگلی دفعہ اس کو تھوڑا ریپیٹ کر کے پھر جی، ٹھیک ہے، جی، اگلی۔ ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام السلام علیکم۔ علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔